افغانستان میں پاکستان کے سابق سفیر سید ابرار حسین نے اپنے تجربات، مشاہدات اور ملاقاتوں پر مشتمل کتاب ملا عمر سے اشرف غنی تک میں ملا عمر سے اپنی ملاقات اور ان خیالات کا ذکر کیا ہے۔ واضح رہے کہ 20 سال قبل مارچ 2001 میں طالبان نے بامیان میں واقع دنیا کے سب سے بلند ترین گوتم بدھ کے مجسموں کو بارود سے اڑایا تھا۔ اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل کو پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ اس قسم کے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ بامیان کے مجسموں کو مسمار کرنے کا سلسلہ 2 مارچ 2001 سے شروع ہوا اور کئی ہفتے تک جاری رہا۔ پہلے ان پر طیارہ شکن بندوق یعنی اینٹی ایئر کرافٹ گن سے فائر کیے گئے، پھر ان پر ٹینک کے گولے داغے گئے۔ طالبان کے وزیر اطلاعات قدرت اللہ جمال کا کہنا تھا کہ یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ ان مجسموں کو صرف گولہ بارود سے نہیں گرایا جا سکتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ چٹان سے جڑے ہوئے تھے اور طالبان کو ان کے نچلے حصے میں اینٹی ٹینک سرنگیں رکھ کر انہیں کمزور کرنا پڑا، جس کے بعد ان پر توپیں چلائی گئی، پھر مجسمے کے چہرے پر سوراخ کر کے اس میں بارود بھر دیا گیا۔ بعض اطلاعات کے مطابق طالبان نے بامیان کے رہنے والوں کو قید کر کے انہیں ان مجسموں تک بارود پہنچانے کا کام کرنے پر مجبور کیا گیا۔ افغانستان میں طالبان حکومت کے امیر ملا عمر نے فروری 2001 میں گوتم بدھ کے مجسموں کو مسمار کرنے کا اعلان کیا تھا۔ طالبان حکومت کو تسلیم کرنے والے پاکستان، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سمیت OIC کی تمام اراکین نے اس اعلان کی مذمت کی اور پاکستان نے اس حوالے سے طالبان سے مذاکرات بھی کیے۔ افغانستان میں پاکستان کے سابق سفیر سید ابرار حسین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 2001 کا موسم بہار تھا اور پاکستان میں جنرل مشرف کی حکومت کو آئے ہوئے 1.5 سال بھی پورا نہیں ہوا تھا۔ طالبان نے بامیان میں گوتم بدھ کے مجسمے توڑنے کا اعلان کیا تھا اور بین الاقوامی طور پر یہ مسئلہ کافی اہمیت اختیار کر گیا تھا۔ قندھار میں وفاقی وزیر داخلہ معین الدین حیدر اور ملا عمر کی ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے وہ مزید لکھتے ہیں کہ معین الدین حیدر نے ملا عمر کو اسلامی تاریخ کے حوالوں کے ساتھ کہا کہ سلطان محمود غزنوی جیسے بت شکن بادشاہ نے بھی بامیان کے مجسموں کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح غوری، عبدالی وغیرہ نے بھی ان مجسموں کو کچھ نہ کہا، تو یقیناً کوئی نہ کوئی حکمت عملی تھی جس نے 1400 سال تک مسلمان حکمرانوں کو بامیان کے مجسمے توڑنے سے باز رکھا۔ مصنف کے مطابق ملا عمر نے معین الدین حیدر کو جواب دیا کہ محمود غزنوی یا دوسرے مسلمان حکمرانوں کے ان مجسموں کو مسمار نہ کرنے کی کوئی خاص وجہ نہیں سوائے اس کے کہ یہ بہت مضبوط ہے اور انہیں ڈائنامائٹ کے بغیر زمین بوس کرنا ممکن نہیں تھا۔ معین الدین حیدر نے ملا عمر کو بین الاقوامی دباؤ سے آگاہ کیا اور کہا کہ طالبان کے حالیہ فتویٰ سے مسلم ملکوں سمیت بہت سی اقوام کا رد عمل سامنے آیا ہے اور سب کا یہ خیال ہے کہ موجودہ وقت میں ایسا فتویٰ نہیں آنا چاہیے تھا، ایسے وقت میں جب اسلامی امارات کو دوسرے ممالک کی اشد ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بدھا کے مجسمے توڑنے کا فیصلہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے اثرات افغانستان تک محدود نہیں رہیں گے اور یہ ساری دنیا کو متاثر کرے گا، خاص طور پر جہاں مسلمان اقلیت میں ہے۔ واضح رہے کہ دنیا میں کروڑوں بدھ مت چین، جاپان، سری لنکا، تھائی لینڈ، برما اور دوسرے ملکوں میں آباد ہے۔ سید ابرار حسین لکھتے ہیں کہ معین الدین حیدر نے ملا عمر کو یہ بھی بتایا کہ یونیسکو کی تجویز ہے کہ وہ ان مجسموں کو باہر منتقل کر لیں گے اور بصورت دیگر ان کے سامنے دیوار کھڑی کر دی جائے گی۔ تاہم ملا عمر نے اپنی مختصر گفتگو میں معین الدین حیدر کو آگاہ کیا کہ مجسمے توڑنے کا فتویٰ قومی سطح کے افغان قاضیوں اور مفتیوں نے دیا ہے اور ایسے فتوے پر نظر ثانی نہیں کی جاتی۔ طالبان کے سربراہ نے کہا کہ یہ بت ان کی کمزوری بن سکتے ہیں اور روز آخر ان سے پوچھا جائے گا کہ جب تم روسیوں کو شکست دے سکتے تھے تو تم نے بتوں کو کیوں نہیں توڑا؟ ایک مسلمان ملک میں بتوں کی موجودگی کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ یوں ملا عمر مجسمے مسمار کرنے سے دستبردار نہ ہوئے۔ پاکستان میں طالبان حکومت کے سفیر ملا عبدالسلام ظریف اپنی کتاب طالبان کے ساتھ میری زندگی میں لکھتے ہیں کہ اس حوالے سے جاپان سب سے متحرک ملک تھا جو چاہتا تھا کہ بدھا کے مجسموں کو مسمار نہ کیا جائے۔
جاپان کے ایک سرکاری وفد جس میں سری لنکا کے بدھ مت بھی شامل تھے نے پیشکش کی کہ وہ ان مجسموں کو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے دنیا کے کسی اور ملک میں لے جا کر جوڑ لیں گے۔ وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ سر سے پاؤں تک ان ٹکڑوں کو ایسے جوڑ دیں گے کہ محسوس ہی نہیں ہوگا کہ یہ کبھی الگ تھے۔ جاپانیوں نے طالبان کو بتایا کہ ان کے آباء و اجداد کا بدھ مت مذہب رہا ہے اور وہ اس ورثے کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن اس وقت کی افغان حکومت نے کہا کہ یہ باطل مذہب ہے۔ افغانستان پر اتحادی افواج کے حملے اور طالبان حکومت کے خاتمے کے بعد اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے سنہ 2003 میں وادی بامیان کو عالمی ورثہ قرار دے دیا، جس کے بعد دنیا بھر سے ماہرین آثار قدیمہ نے یہاں کا رخ کرنا شروع کر دیا۔ تاہم یہاں پہنچ کر ماہرین کو صرف 2 دیو ہیکل خالی غار ملے جو شکستہ مجسموں کے ٹکڑوں اور ان بارودی سرنگوں سے بھرے پڑے تھے۔ تقریباً 10 سال کے بعد یونیسکو نے اعلان کیا کہ وہ ان مجسموں کو دوبارہ تعمیر کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ بڑے مجسمے کو تعمیر کرنے کے لیے کافی ٹکڑے دستیاب نہیں، جبکہ چھوٹے مجسمے کی تعمیر ممکن ہے، لیکن یونیسکو کے مطابق ایسا ہونے کا امکان کم ہے۔ حکام نے اس بات پر اتفاق کیا کہ پہاڑ کے وہ حصے جہاں یہ مجسمے بنائے گئے تھے موجودہ حالت میں ہی رہنے دیے جائیں گے تاکہ طالبان دور میں ہونے والے ظلم و تشدد کی عکاسی ہو سکے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کیسے لگی کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دے اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔